السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ آج زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا۔ اس اجلاس میں صرف 7 ممبران شریک ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسری جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس پہلے تو وزارت عظمیٰ سے گئے، آج پارٹی صدارت سے بھی پارٹی چیئرمین نے انہیں فارغ کر دیا، اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ بھی نہ بن سکے۔ اپوزیشن لیڈر تو ویسے بھی نہیں بن سکتے تھے کیونکہ ان کی جو ممبرشپ ہے وہی کینسل ہو چکی تھی، لیکن دونوں جو بڑے عہدے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی صدارت اور اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر، ان دونوں سے جو ہے وہ پارٹی چیئرمین نے آج سردار تنویر الیاس خان کو فارغ کر دیا۔ اربوں روپے لے کر لانے والے آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ایک بڑی ریل پیل تھی کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں پیسے کی سیاست کو پروان چڑھایا، بہت دولت ہے ان کے پاس، لیکن پتہ چلا کہ یہ سب جو ہے وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہو گیا ہے، سب کچھ کام نہیں آیا، نہ ہی تو ان کی وزارت عظمیٰ بچ سکی اور نہ ہی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ممبر رہ سکے اسمبلی کے۔ آج جو ہے انہوں نے جو پارٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا، ان کی جگہ سردار عبدالقیوم خان نیازی کو جو ہے وہ انہوں نے آج پارٹی کا جو صدر ہے وہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی یہ صورتحال اس تیزی سے بدلی ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج زمان پارک میں جس طرح پارٹی کا اجلاس تھا اس میں 7 ممبران جو ہے وہ شریک ہوئے۔ ان 7 ممبران میں ایک چودھری مقبول گجر تھے اور حافظ احمد رضا، ایک چودھری اقبال جو ہمارے اوورسیز کے MLA ہیں وہ شامل تھے، دیوان غلام محی الدین اور خواجہ فاروق شامل تھے، سردار عبدالقیوم نیازی جو ہے وہ شامل تھے۔ لیکن دیکھیں یہ ایک مکافات عمل بھی ہے کہ یہ سردار عبدالقیوم خان نیازی تھے جن کو سردار تنویر الیاس نے جو ہے وہ آنن فانن آئے اور ان کو ہٹا کر جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اور سیاست کتنا بے رحم کھیل ہے، آپ نے دیکھا کہ کل تک آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک سردار تنویر الیاس وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز تھے، آج آپ نے دیکھا کہ چودھری انوار الحق جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ لیکن ایک بات ناظرین آپ کو بتاؤں کہ چودھری انوار الحق بڑے سنجیدہ اور بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لگتا ہے کہ یہ معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں گے۔ چودھری انوار الحق اس سے پہلے جو ہے وہ اسپیکر بھی رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے ان کا دور رہا ہے، بڑے سنجیدہ سیاسی کارکن ہیں۔ سردار تنویر الیاس تو ہر روز ایک نیائی کام کرتے تھے، کبھی بیوروکریسی میں جو ہے وہ تقرر و تبادلے شروع کر دیتے، کبھی ایسی بات کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ یہ دن دیکھنا پڑے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ناظرین ایک بات اور ہے کہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے بھی جو 5-6 ممبران تھے جو وہ بھی آج اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئے۔ کیا جو ان کے 5-6 ممبران ہیں انہوں نے موجودہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ ڈیل کر لیا ہے یا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ وہ شامل نہیں ہوئے؟ اسی طرح سردار تنویر الیاس خود بھی نہیں گئے اور نہ ہی ان کے جو عامی ممبران اسمبلی تھے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر اس وقت لگتا ہے کہ 4-5 گروپوں میں تقسیم ہو چکا ہے، PTI جو ہے وہ 4-5 گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا جلدی جو ہے وہ PTI کے اتنے زیادہ فارورڈ بلاک بننے یہ کوئی سمجھ سے بالا تاری ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات اور جو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جس طرح پاکستان کے نامور صحافی احمد میر نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کشمیر کا سودا کر چکے، اور اس پر ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ کی نظر سے کسی سیاسی لیڈر کا جو ہے وہ بیان جاری ہوا ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے
یہ کوئی ایسا رد عمل دیا ہو کوئی اس بیان کے حوالے سے، کیونکہ ایک سینئر صحافی کے انکشاف کے بعد آزاد کشمیر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کی لیڈرشپ بالکل خاموش ہے، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ ناظرین، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر جو مقبوضہ کشمیر کے اس پار جو تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں، ان کے لیے ہمارا کیا پیغام ہے کہ ہم ادھر جو ہے وہ سیاست اور جو اقتدار کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں، دوسری طرف جو پاک مسلح افواج کے سربراہ تھے وہ کیا کرتے رہے، جس طرح احمد میر صاحب نے انکشاف کیا آپ نے بھی سنا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں بھی آزاد کشمیر جو ہے وہ اقتدار کی منڈی لگی رہی، جس طرح سودے بازی، ایک دڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک دڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے، قانون سازی نام کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک متفقہ طور پر آزاد کشمیر کے اندر چودھری انوار الحق کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ چودھری انوار الحق، ایک بات ناظرین بڑی کلیئر ہے کہ چودھری انوار الحق بڑے وزادار سیاسی کارکن ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے دن سے یہ اقدامات کیے ہیں کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ جب دورہ بمبر کے دوران آئے تو انہوں نے جتنے بھی اپنا سٹاف تھا سیکیورٹی سمیت انہوں نے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی جائیں اور عید کریں، مجھے کوئی پروٹوکول کا شوق نہیں ہے، نہ میں پروٹوکول کا عادی ہوں۔ جس طرح بعض لوگ تو پروٹوکول کو آزاد کشمیر کے اندر انجوائے کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چودھری انوار اللہ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہے، اور جس طرح انہوں نے ایک اور جو سرکولر جاری کیا ہے کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنے بھی افیسران ہیں ڈسٹرکٹ افیسران، وہ اپنے اپنے دفتروں میں رہ کر لوگوں کے مسائل حل کریں، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جس کو میں بلاؤں گا وہ مجھ سے آئے ملے، اور میں جو ہے وہ ناظرین یہ بڑے عرصے کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس سے پہلے جس وقت مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان جب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر تھے تو وہ جب بھی آتے تھے تو اگر کسی کو کوئی کام ہوتا تو وہ ریسٹ ہاؤس میں ان سے مل لیتا تھا۔ تو باقی تو آپ نے دیکھا کہ، اور میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ وفود، جو علماء کا وفد ہے، ٹیچرز کا وفد ہے، پروفیسروں کا وفد ہے، وہ ایک علیحدہ اپنے اپنے مسائل لے کر ملا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ساری صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چودھری انوار الحق، چونکہ ان کا بڑا سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، چودھری صحبت علی خان آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا نام تھے، اور یہ چودھری انوار الحق جو ہے وہ راجہ ذوالقرنین خان صاحب جو سابق صدر اور بڑے منجے ہوئے آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں، یہ ان کے جو قریبی عزیزوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور جو ہے سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بڑا قریبی تعلق بھی ہے۔ ضلع بمبر کے اندر بمبر کے جو دونوں لیڈران ہیں، چودھری طارق فاروق بھی بڑے وزادار اور بڑے قد کاٹ کے سیاسی لیڈر ہیں، اور یہ بمبر کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے جو دونوں لیڈر ہیں وہ بڑے بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں، لیکن چودھری انوار الحق اس وقت جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنا جو ہے لوہا منوا لیا انہوں نے، وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ گئے ہیں، اور وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو اس وقت گو مسائل کا شکار ہے، اس حوالے سے وہ کیا کر پاتے ہیں، کیا عملی اقدامات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے کیا مسائل حل ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہو چکا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ چودھری انوار الحق کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ابھی تو ان کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، ابھی انہوں نے کیبنٹ بھی بنانی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور آج تو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ کھل کر پتہ چل گیا ہے کہ کتنے آدمی ہیں۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ آئندہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا، اور وہ کس جماعت میں جاتے ہیں، یا سردار عبدالقیوم نیازی کے نیچے رہ کر کام کرتے ہیں، یا وہ اپنا فیصلہ کسی اور جماعت میں جا کر جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں، اور اگر کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تو کیا ان کو پارٹی صدارت دی جائے گی، اگر پارٹی صدارت نہیں ملتی تو پھر کیا ان کا فیصلہ ہوگا۔ کل انہوں نے اپنے
حامیوں کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے، جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ اپنے مستقبل کا، کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، کون سی اسی جماعت میں رہ کر سیاست کرنی ہے یا کہیں اور جانا ہے، یہ انہوں نے کل جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک جو بات چل رہی ہے کہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے مواخذے کی بھی، اور اس حوالے سے اس جو ہے وہ سب سے جو ضروری ہے وہ دیکھا جائے گا کہ چودھری لطیف اکبر اور جو اسپیکرشپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جو ان کا مقبول گجر کے ساتھ جو مقابلہ ہو رہا ہے، کیا چودھری لطیف اکبر اس میں کامیاب ہوتے ہیں؟ جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر صدر ریاست کے حوالے سے بھی خبر کا پتہ چل سکے گا کہ آنے والے دنوں میں ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات ہے کہ اگر چودھری انوار الحق نے سیاست کرنی ہے تو پھر بیرسٹر صاحب کو بھی اس سیٹ پر رہنے دیں اور وہ بھی کام کریں، اور دونوں جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا جو ہے وہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جس تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، اور کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ اتنا جلدی کر دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو سردار تنویر الیاس نے کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ حکومت کو گرایا گیا، اور ان کی حکومت تو ایک جو ہے وہ 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ صرف ایک چھوٹے سے تقریر پر ان کی نہ صرف حکومت کا خاتمہ ہوا بلکہ وہ اسمبلی کی بنیادی رکنیت سمیت سے بھی محروم ہو گئے، بنیادی رکنیت سے بھی محروم ہوئے اور انہیں گھر جانا پڑا۔ ناظرین یہ ہے آزاد کشمیر کی سیاست، اور سیاست میں کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ اس کے کوئی دشمن نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی کسی کا دوست اور دشمن نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ واقعی آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے وزراء تھے، آج وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ وزیر حکومت بن کر جو ہے وہ اکٹھے جو ایک ہی جگہ بیٹھ کر جو ہے، ناظرین یہ بھی کارکنوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر سیاسی لوگ سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ جو سیاسی کارکن ہیں وہ ایک دوسرے کو کیوں گالم گلوچ کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور ناظرین انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ جو احمد میر صاحب کا جو انٹرویو ہے اس پر میں ایک بڑا اہم پروگرام کرنے جا رہا ہوں، اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ میرے ساتھ بڑے اہم مہمان بھی ہوں گے، وہ اس گپ شپ میں شامل بھی ہوں گے اور وہ رائے دیں گے کہ کیا آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے جو سیاست ہے اور بالخصوص جو تقسیم کشمیر ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ لائک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔